کہ یہ ہے پروفیشنل فوج. پتہ نہیں کون سے صندور کی تیاری کر رہے ہیں. یہ صندور سے نکلتے کیوں نہیں؟ کوئی مردانہ نام رکھ لو. یہ صندور تو خواتین کو لگایا جاتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے ان کو جو سا ہے یہ صندور یاد آ گیا ہے. جان چھوڑ دو اپنی فوج کی, اس کو پروفیشنل فوج بننے دو. بٹ دس از ویری ڈینجرس. ابھی آپ ان کی یہ سال گزرا ہے, آپ جائیں ان کے ٹی وی چینلز پہ اینڈ یو واچ, وہ ایک لائن سے سرونگ آفسرز کو یونیفارم میں بٹھا کے جو سا ان کی انٹرویو لے کے وہ مارکا حق وہ کیا اپنا ویسے صندور جو ان کا ہے اس صندور کے اوپر کہانیاں سنوا رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے آئے ہوئے تھے وہ ڈی جی ایم او اور ڈی جی ایئر آپریشنز اور سینئر افسران. پہلی بات تو یہ کہ یار تمہیں کس نے کہا کہ انگریزی میں بات چیت کر رہے ہو؟ اس لیے کیونکہ تم سنانا چاہتے ہو دنیا کو کہ ہاں یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا. پورا 1 گھنٹہ وہی کہانی سنا کے چلے گئے ہو. اور آگے بڑھو نا. ہم تو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلی کہانی تو دنیا نے سن لی, آگے بتاؤ پورا سال کیا کرتے رہو. نہ کچھ بتانے کو ہے, نہ کچھ کہنے کو ہے. اٹ از انفارچونیٹ, بٹ ہمیں افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو پولیٹیسائزیشن ہے اس سے ہمیں جو سا ہے یہ جو پولیٹیسائزیشن آف دی انڈین ملٹری ہے اس کی جو امپلیکیشنز ہیں ان کو جو سا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس ریجن سے اور ملٹرائزیشن آف دی پولیٹیکل تھاٹ ہے اسے بچا کے رکھے. اینڈ اسی لیے آپ کو میں نے کہا تھا کہ اس کے اگینسٹ جو اسٹیبلٹی ہے ان دی ریجن وہ کون دے رہا ہے؟ وہ پاکستان دے رہا ہے. بیکاز دس از این ایکسٹریمٹ ہندتوا ڈریون ملیٹنٹ پولیٹیکل تھاٹ which has become a danger for everyone. Next, یہ آگے دیکھیے گا. That is the terrorism of the continuation of مارکہ حق جو کہ چل رہی ہے, the Indian sponsored proxies. ادھر روکیے گا. This is important. I have put in front of you month-wise the counter-terrorism kinetics since May 2025. So that you can see the Indian sponsored terrorism کس طرح پاکستان میں کی گئی and how the events dictated them. جب مئی 2025 میں مارکک میں they were given the lesson of their life and they had to move forward, تو انہوں نے کیا کیا؟ they fall back to their default option and that is their terrorist proxies. And we saw a surge in terrorist incidents post Marka Haq. And you can see here, these yellow are the terrorist incidents, the red are the terrorists killed, and the green are the shahadats of our civilians and security forces combined. اگر آپ دیکھیں تو یہ اکتوبر کے مہینے تک, کیونکہ اکتوبر از سگنیفیکنٹ, اکتوبر میں ہم نے جو یہ بیس آف آپریشن ہندوستان استعمال کر رہا ہے افغانستان میں جو طالبان کنٹرول رجیم کے زیر تسلط جو علاقے ہیں ان کو, تو ہم نے پہلی بار وہاں پہ ان کو ٹیررسٹ سپورٹ انفراسٹرکچرز جو ہیں ان کو ہٹ کیا. اینڈ ونس وی ڈیڈ دیٹ, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد دی نمبر آف دی ٹیررسٹ کلڈ وینٹ اپ اینڈ دی نمبر آف انسیڈنٹس ایوریج کیم ڈاؤن. تو تھوڑی بہت سمجھ آنی شروع ہوئی, بیکاز دیر از اے ڈائریکٹ لنک بٹوین دیٹ بیس آف آپریشن اینڈ دی ٹیررزم. کیونکہ ہم نے آپ کو بار بار سب کے بات ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ ہندوستان کے میپ پہ کی جا رہی ہے اور وہ افغانستان بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اینڈ یو سو دیٹ ونس وی اسٹرک ان وی ڈیڈ اٹ ان اکتوبر, اور پھر یہ دوڑتے ہوئے گئے کہ ہم بات چیت کریں, اور وہاں بھی ہم نے بڑا اصولی موقف اختیار کیا کہ آپ نہ کریں فیسیلیٹیٹ ٹیررسٹ کو. آپ ان کے لیڈرز کو آپ نے جگہ دی ہوئی ہے, نہ دیں. آپ یہ ٹیرر کیمپس کو بند کریں. وی ہیو نو ادر پرابلم ود افغانستان طالبان کنٹرول رجیم. اس کے بعد سی دی لائن ویئر دی غزو الحق began, and post غزو الحق if you see the number of terrorists killed, where it has gone, 1800 سے اوپر کا نمبر ہے. Are you seeing that? Because a part of this is also in the February. دی ٹیررسٹ جس طرح یہ مارے گئے ہیں, اور انسیڈنٹس کیسے کم ہوئے. فار دی فرسٹ ٹائم اگر آپ دیکھیں دی نمبر آف انسیڈنٹس از مچ بلو دی نمبر آف ٹیررسٹ دیٹ وی آر کلنگ ایچ منتھ. دی ریڈ گراف ہیز اوور ٹیکن
دی انسیڈنٹس گراف, بیکاز ان کی جو اکراس دی وہ جو بارڈر فیسیلیٹیشن ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے بیکاز آف دی غزو الحق. So that is how the Indian sponsored terrorism, the base of operation Afghanistan is connected. اور وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ جب معرکہ حق میں ہندوستان کو سبق سکھایا گیا تو اس نے کس کو بلایا اپنے پاس اپنے گھر میں؟ وہ جو سو کالڈ وزیر خارجہ ہے اس کا افغان طالبان رجیم کا, کہ آؤ یار کچھ ہماری مدد کریں, ہم تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے تو ان سے, بیکاز وہ جو نام نہاد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بیسٹ فرینڈز تو یہ ہندتوا والے ہیں نا. دیکھے تھی نا اپنے بیسٹ فرینڈز کی دونوں کی تصویریں گلے میں لگتے ہوئے, کلیم کرتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کون سے, کہ ہم اسلام کے بڑے علمبردار ہیں, اور یاری لگائی ہوئی ہے دوز جو کہ ہندتوا کا پرچار, جو ہر قسم کی منارٹیز پہ, ہر قسم کے مسلمان پہ, ہر قسم کا ظلم کرنے میں سب سے آگے پیش ہے. جی آگے چلیے گا. ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں یار تم نے جو اوپر نیچے دائیں بائیں جس کو اکٹھا کرنا ہے کر لو, لیکن ننگے اچھے ہوئے ہیں دونوں سامنے, ایکسپوز بالکل ٹھیک ہوئے ہیں دونوں جو ہے نا. یہ فتنہ ہندوستان والے, اس لیے ہم کہتے ہیں یہ فتنہ کس کا ہے؟ ہندوستان کا. ان کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں, ان کا پاکستانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں ان کا باپ جو ہے نا, باپ کون ہے یہ دیکھ لیں. وہ جو حرام کی اولاد ہے وہ اپنے باپ کو کہہ رہی ہے کہ تم یہ کرو ہم یہ کریں گے. آگے دوسرے کو سنیے گا, وہ جو اسلام کا نام نہاد ہے خارجی نور ولی, اس کا ذرا اسلام بھی سن لیجیے گا, آگے آ رہا ہے سنیں ذرا. کفار کے ساتھ معاہدہ کرنا اور ایک اسلامی سلطنت پہ حملہ کرنا یہ جہاد ہے ان کا. یہ کون سا اسلام ہے جو خودکشی کی اجازت دیتا ہے, خودکش بمباری کی اجازت دیتا ہے, جو کفار کے ساتھ جو کہتا ہے طاغوتی قوتوں کے ساتھ مل کے پاکستان میں حملہ کرنا یہ اسلام ہے, یہ ان کا جہاد ہے. یہ ہے وہ اسٹریٹجک کانسیکوینسز مارکے حق کے, کہ ان بغیرتوں کو, ان بے شرموں کو, ان بے حیا لوگوں کو بالکل ایکسپوز کر کے ننگا کر کے کھڑا کر دیا. دی کریڈٹ گوز ٹو دی پیپل آف پاکستان, کریڈٹ گوز ٹو آل آف یو, کہ یہ جو اتنے سالوں سے اس ملک میں لوگوں کو اسلام کے نام پہ بیوقوف بنا رہا تھا, یہ کیسے خود بول رہا ہے. سن لیں اس کو, سمجھ لیں, رجسٹر کر لیں کہ یہ ہے ان کا جہاد, یہ ہے ان کا اسلام. تو کیا یہ ہے خارجی, دائرہ اسلام سے خارج, بار, جہنم ان کا مقام. اور ان سے لڑنے والی جو فوج ہے, کیا اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ترین ہوگی. کون سی فوج لڑ رہی ہے ان سے؟ آپ کی فوج. الحمدللہ. آگے سنیے.